बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले एक हफ़्ते से ज़्यादा DGISI की तैनाती का कज़िया पाकिस्तान में चल रहा है। इसमें मुसलसल जो अपडेट्स आती रहीं, जो मीडिया में इतलात आती रहीं, उनको मैं मुसलसल फ़ॉलो करता रहा। और एक जो नुक्ता नज़र था मेरा जो तज़िया इस सारी सूरत हाल से कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल से या इस ड्रामे से क्या हासिल करना चाहती है, उनके मकासद क्या है, तो उस सिलसिले में मैं आज बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए। इंशाल्लाह मुल्की मामलात, सियासत, ज़राअत से रिलेटेड मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब चलते हैं, बात करते हैं कि DGISI, जैसे कि आपके इल्म में है कि मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद, जो कि काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पे सामने आ चुके हैं, ख़ास तौर पर 2018 के इलेक्शन में, और फिर उनकी जो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को जो सज़ाएँ हुई थी, उनमें उनकी जो अदलिया को मैनेज करने की, जजेस को मैनेज करने की सारी पॉलिटिक्स थी। और फिर उसके बाद फैज़ाबाद में जो तहरीक लबैक ने धरना दिया था, उसमें जो पैसे बांटने के, तो इस तरह से उनका किरदार एज प्रीमियर जो एक हमारी खुफिया एजेंसी है उसके हेड के तौर पर काफ़ी ख़राब हुआ, और वो मुकम्मल तौर पर एक पोलिटिसाइज किस्म के DGISI अपने टेन्योर में सामने नज़र आए। इवन अपने DG बनने से पहले भी वो इसी तरह के मामलात में थे। बहरहाल अब उनके ISI का चीफ बनने के बाद के 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, और हुकूमत अब आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नया DGISI लगाया जाए ताकि जो आर्मी की और मिलिट्री की जो रूटीन की पोस्टिंग्स होती हैं उनको कंटिन्यू किया जा सके और उनमें लगाया जा सके। और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद को पेशावर कोर का कोर कमांडर लगाया गया। इसी तरह से जनरल नदीम को ISI का DG लगाया गया, और इसकी अनाउंसमेंट हुई ISPR की तरफ से। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने इसको एक इशू बनाया कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये ऐलान है, ये गवर्नमेंट को नोटिस में लाए बगैर या इसकी अप्रूवल के बगैर किया गया। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट है, ये जो चीज़ें हैं, इसमें लगता है कि इस मामले में जो हुकूमती ज़ुआमा हैं, वज़ीर आज़म है, इसी तरह से आर्मी चीफ है, इनके दरमियान पहले बातचीत हो चुकी थी और वो इस चीज़ पे किसी हद तक एग्री थे। उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट हुई। लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, और उस रद्द-ए-अमल में उनकी तरफ से जो इस तैनाती थी उसको रिबटल किया गया या उसको रिफ्यूज़ किया गया, और फिर काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया GHQ में और इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। फिर काफ़ी सारी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों का जिक्र आया। बहुत सारे वज़रा पिंडी इस्लामाबाद में शटल सर्विस पे रहे, भागते रहे। फिर आखिरकार प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई कहीं रात को। उसमें अब क्या उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या नहीं हुई, किन मामलात पे, बहरहाल उसके बाद ये कहा गया कि एक नई समरी भेजी जाएगी जिसमें 3 नाम होंगे ISI के DG के लिए, और वो आज की इतलात के मुताबिक वो समरी भेज दी गई थी और वो हुकूमत को मसूल हो गई थी। और उसके बाद आज शाम को ही इमरान खान ने अर्जेंट अपनी पार्टी का पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग कॉल की, और उसमें उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि मेरे आर्मी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आर्मी चीफ से, एक्चुअली आर्मी चीफ से, और कोई मसाइल नहीं है, कुछ टेक्निकल मामलात थे, इस वजह से ये मसला पेश आया, तो और ये मामला खुश असूली से तय हो जाएगा। ये तो वो हैं जो वाक़यात सामने आए। अब यहाँ पे जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, ये ज़ाती तज्ज़िया ये है कि ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज होगी है
حکومت کی طرف سے وہ آنے والے الیکشن کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو 2018 کی طرح کا گراؤنڈ ملے، جس میں ISI کا جو اس وقت کا چیف تھا اور یا ان کے وہ لوگ ان کی سائڈ میں ہوں، اسی طرح سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی وزن ان کے پلڑے میں ہو، تو ایسا آرمی چیف آ جائے جو کہ ایک دفعہ پھر PTI کو الیکشن جتوانے میں اپنا کردار ادا کرے اور آخری رات میں ٹکٹ چینج کرا کے پارٹیوں ایک پارٹی سے بندے کو دوسرے پارٹی میں، اسی طرح سے RTA سسٹم، یہ سارا کچھ تو اس میں کردار۔ تو اس لیے اس وقت جو عمران خان ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسے بندے مل جائیں جو کہ اس کے ذاتی وفادار ہوں، جن کی ملک دار وفاداری نہیں بلکہ وہ ذاتی وفادار ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ اسے اگلی اس کی 5 سال کی حکومت کے لیے اسے شورٹی دے سکے، اور وہ اسی قسم کے اس وقت ISI چیف کو تلاش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف 2-3 اہم معاملات ہیں۔ اس وقت مریم نواز نے بھی اپنی جو پٹیشن دی ہوئی ہے، جو سزا ہوئی تھی ان فیلڈ میں اس کے خلاف، تو اس وقت حکومت کو یہ بھی خواہش ہے کہ جس طرح پہلے نواز شریف اور مریم نواز کا یہ کیس مینیج کیا گیا تھا، سزا دلوائی گئی تھی، تو اسی طرح سے اب جو ان کی ضمانت کی یا اس کی دوبارہ جو ریویو پٹیشن ڈالی گئی یا آپ کہہ لیں کہ دوبارہ جو سزا کے خلاف اپلیکیشن ہے تو اس کو پھر مینیج کیا جائے اور یہ سزا ختم نہ ہو، تو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے جو واقعات ہیں ان کے مطابق۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس تھا پہلے کہ ان کو بھی مینیج کرنا ہوگا، پہلے ان کو کافی خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی وائف کے خلاف، ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب وہ سرونگ جج ہیں اور ان فیوچر ہی از گوئنگ ٹو بی دی چیف جسٹس آف پاکستان، سو گورنمنٹ وانٹ ٹو فائنڈ سم وے کہ ان کو بھی ہم فیوچر میں ٹیکل کر سکیں، تو کوئی ایسا بندہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ ایک تجزیہ ہے۔ دوسری طرف ہم جب اس سارے نیکسس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ بھی ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کو رگ کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ اور ای ووٹنگ اسپیشلی، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ 100% ووٹ چوری کرنا کا ایک منصوبہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ جس طرح پوسٹل بیلٹ پاکستان میں چوری ہوتے ہیں اور مس یوز ہوتے ہیں، 100% مس یوز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہوگا وہ بھی 100% مس یوز ہوگا۔ اور آپ کو پہلے میں بتایا تھا کہ اس وقت نادرہ میں طارق ملک جو نادرہ کا چیئرمین ہے، تو نادرہ کو یوز کیا جا سکتا ہے الیکشن میں کہ ہاؤ مینی پیپل، ہاؤ مینی پاکستانیز آر لیونگ ابراڈ، کس کنٹری میں ہیں، ان کس کانسٹیچوئنسی سے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ لیٹس سپوز جب ریزلٹس کمپائل ہو رہے ہوں گے اور کہیں ضرورت ہوگی کہ لیٹس سپوز یہاں پہ ہمارے پاس 600 یا 6000 ووٹ کم ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کانسٹیچوئنسی میں کتنے لوگ ابراڈ ہیں، تو ان کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا جیسے کہ پوسٹل بیلٹ کاسٹ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری کی پوری ایک سینیریو ہے کہ اس میں DG ISI، پھر آنے والا نیکسٹ جو آرمی چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ، پھر اس میں آپ کے سامنے آ رہا ہے ابھی نیب کا جیسے انہوں نے پرانے چیف کو رکھا، تو یہ ساری چیزیں جو ایک وہ دلالت کر رہی ہیں یا ظاہر کر رہی ہیں چیز کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح بدنیت ہے، اور اگر دوسرے گورنمنٹ کو اگر آپ نام دیں عمران خان کا، تو اٹ مینس کہ ہی از گوئنگ ٹو پلے اے ڈرٹی گیم ٹو ون نیکسٹ الیکشن۔ یہ سارے کا سارا گیم چل رہا ہے جس میں آپ کا DG ISI، پھر DG نیب، اسی طرح سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی بڑی اہم ہوگی، پھر آپ کے سامنے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایشو آئے گا وہ بڑا اہم ہے، پھر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ووٹ ہے، پھر اسی طرح سے آپ کے سامنے ای ووٹنگ، تو یہ سارے کا سارا جو سینیریو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ نیکسٹ الیکشن کے لیے، کیونکہ یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے پلے کارکردگی کے حساب سے کچھ نہیں ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پروجیکٹس ہیں، نہ کوئی ترقی ہے، صرف مہنگائی ہے اور قرض لیے جا رہے ہیں، ان قرض کے بدلے میں پاکستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا کوئی پروجیکٹ لگے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر بندہ، ہر ذی شعور پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا جو گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت مذہبی کارڈ کو بھی حکومتی سطح پر اور خاص طور پہ عمران خان بہت سرعت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ مذہب کو یوز کر رہے ہیں مختلف معاملات میں اور مختلف جگہوں پہ۔ میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں بات کروں گا کیونکہ یہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے،
مذہبی، لیکن جیسے کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تو اس وقت مذہبی کارڈ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو بری طرح سے استعمال کر رہے ہیں مذہب کارڈ کو، کیونکہ مذہب کارڈ اس وقت استعمال کی جاتا ہے، یاد رکھیے گا، جب آپ کے پاس کارکردگی والا کھانا خالی ہوتا ہے، کارکردگی نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کی جو ایموشن ہوتے ہیں ریلیجن کے ساتھ، دین کے ساتھ، تو ان ایموشنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور ان کی بیس پہ ووٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ کی جو یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی چل رہی ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنے وفادار بندے، ملک کے نہیں، کنٹری کے نہیں، ملک یا کنٹری کا وہ مفاد نہیں، اس وقت ذاتی مفاد دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ ہمارے وفادار ہیں اور ہمیں نیکسٹ الیکشن میں جتوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو اہم جگہوں پہ وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری گیم چل رہی جو DGI SI کا اس وقت گند کیا جا رہا ہے اور ایک ملکی ادارے کو، ایک باوقار ادارے کو خراب کیا جا رہا ہے اور اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی خواہشات ہیں، اس میں ملک کا یا قوم کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد طے ہو جائے گا اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں جو مزید اپڈیٹ آئے گی، لیٹس سی کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو نیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔